الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ برسہ برس سے متعلق قرآن حکیم کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کے علم ہے کہ کووڈ سے پہلے یعنی کراچی میں کارساز کے علاقے میں سلسلے وار قرآن حکیم کا ہم نے مطالعہ برسوں پہلے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد یہ کرونا کے معاملات درمیان میں آ گئے، جس کی وجہ سے سلسلہ منقطع ہوا، اور پھر ہم نے اس کو آن لائن ہی ہر اتوار کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا۔ اللہ کی توفیق سے جو سلسلہ بہت برسوں پہلے سلسلے وار قرآن حکیم کے مطالعے کا شروع ہوا، آج ہم سورہ تحریم کی آخری آیات کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ اس میں شامل کریں گے۔ اور آپ کے علم ہے کہ پورا 28واں پارہ 9 مدنی صورتوں پر مشتمل، اور اس سے پہلے سورۃ الحدید 27 پارے کی آخری سورہ، یہ 10 مسلسل مدنی صورتیں ہمارے سامنے آئیں، اور دین کے بہت اہم گوشے اور خاص طور پر ایمان کے تقاضے، ہماری دینی ذمہ داریاں، امت کی ذمہ داریاں، یہ سب بھی ہمارے سامنے واضح ہوئیں۔ سورہ تحریم کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ خاندانی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات اس میں عطا ہوئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا تذکرہ ہوا، اور یہ یقیناً ہماری رہنمائی کے اعتبار سے گفتگو آئی، اور جو بنیادی نقطہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ کہیں شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کر کے امت کو رہنمائی دی گئی کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ شوہر اور بیوی میں موافقت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے، تو مطلوب ہے۔ حتیٰ کہ قرآن ان کو لباس بھی کہتا ہے ایک دوسرے کا، لیکن کہیں اس میں اتنی مطابقت اور موافقت کا معاملہ نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سے پش چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ شروع ہو جائے۔ اس پر کلام سورہ تحریم کی ابتدائی چند آیات میں ہوا۔ پھر خاندان کے سربراہ کی بہت اہم ذمہ داری وہ کیا ہے؟ مادی حاجات گھر والوں کی پوری کرنا، اس سے بڑھ کر ان کی روحانی حاجات کو پورا کرنا، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا کا ذکر ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ایک بڑا قیمتی مضمون پچھلی نشست میں ایک ہی آیت کا مطالعہ کر سکے تھے، اور وہ توبہ کے تذکرے کے حوالے سے بات تھی، اور توبۃ النصوح کا ذکر تھا، سچی پکی توبہ کا ذکر تھا۔ پھر توبہ کی عظمت پر ہم نے بات کی، توبہ کی فضیلت پر ہم نے بات کی، توبہ کے مفہوم کو ہم نے جانا، توبہ کی شرائط پر ہم نے گفتگو کی، توبہ انفرادی کیا ہوتی ہے، توبہ اجتماعی کیا ہوتی ہے، اس پر بھی پچھلی نشست میں ہم نے تفصیلاً کلام کیا، اور یہاں تک بات آئی کہ جو آج یہ سچی پکی توبہ کی روش پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، ان کی برائیوں کو مٹا دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت یعنی باغات عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ نبی علیہ السلام کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بے آبرو نہیں کرے گا۔ اللہ وہاں جن کے نور میں کچھ کمی ہوگی، وہ اتمام نور کا، نور کی تکمیل کا اللہ سے التجا کر رہے ہوں گے، ان کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب جو آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سورہ تحریم کی آیت 9 تا 12 جو آخری آیات ہیں سورہ تحریم کی بھی، اور 28 پارے کی آخری آیات بھی، ان کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ 2-3 بنیادی مضامین ہیں۔ ایک تو جہاد کا تذکرہ آ رہا ہے، البتہ جہاد کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس نقطے کو انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 نافرمان عورتوں کا ذکر کیا ہے، اور 2 فرمانبردار عورتوں کا ذکر کیا، اور ان واقعات کو بیان کر کے بڑی اہم قیمتی رہنمائی عورت کے اپنے انفرادی تشخص اور سیپریٹ آئیڈینٹی، اور کل کی اپنی سیپریٹ انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی، اپنی ذاتی
محاسبہ عورت کا اپنا الگ ہونا ہے قیامت کے دن، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نمایاں کیا۔ اور میں جب آج اس درس کا ارادہ کر رہا تھا تو یہ خیال آیا کہ عورت کے حوالے سے بہت کچھ ہمارے ملک میں بھی باتیں چلی ہیں گزشتہ دنوں میں، مارچ کے مہینے میں خاص طور پر، تو کچھ وقت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو تھوڑا تذکرہ اس کے تناظر میں بھی عورت کی عظمت کے تعلق سے، عورت کی اہمیت کے تعلق سے، عورت کے فرائض کے تعلق سے، عورت کے لیے کیا مواقع ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہمارے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اب آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ ہے، سورۃ تحریم ہے، جو کہ اس سورت کا نمبر ہے 66 اور سورۃ تحریم کی آیت نمبر 9 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا اس مقام پر، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان کے مقابلے میں سختی کا معاملہ کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو مختلف انداز سے خطاب فرمایا، کبھی یا ایھا النبی، اے نبی کہہ کر پکارا گیا، کبھی یا ایھا الرسول، اے رسول کہہ کر پکارا گیا، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، پھر ایک رائے کے مطابق یاسین، یہ بھی حضور کو ہی پکارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے خطاب فرما کر اللہ امت کو تعلیم عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ذکر ہوا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے۔ یہاں پر کیونکہ منافقین کا ذکر بھی ہے تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ دور نبوی میں جو منافقین تھے ان سے باقاعدہ جنگ کا معاملہ تو کبھی پیش نہیں آیا، الا یہ کہ بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کے بارے میں ایک دھمکی ضرور سورہ نساء میں دی گئی کہ ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن عموم کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کے مبارک دور میں منافقین کیونکہ کلمہ گو تھے نا، کلمہ پڑھنے والے تھے، تو ان کے خلاف کوئی جنگ کا معاملہ نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر لفظ جہاد اپنے عموم کے اعتبار سے بھی مراد لیا گیا۔ قرآن حکیم میں جہاد کا لفظ وسعت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، وسیع معنی میں بیان ہوتا ہے، اور جنگ کے لیے قتال کا لفظ آتا ہے۔ گو کہ یہ بات ہم پہلے بھی سمجھتے آئے ہیں کہ جہاد کا لفظ کبھی جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے، وہاں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں استعمال ہوا، لیکن ہمیشہ جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں و مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا۔ قتال البتہ ہمیشہ جنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جہاد کا لفظ جہد، کوشش، محنت، جد و جہد، اسٹرگل کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مفہوم تو یہ ہے کفار سے جہاں قتال کا موقع آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تلوار بھی اٹھائی ہے، غزوہ بدر بھی ہے، احد بھی ہے، احزاب بھی ہے، اینڈ سو آن۔ البتہ منافقین کے خلاف کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہوا، اس کی بھی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کا اظہار فرمایا، اور اہل علم نے اس کی تفصیل کو بھی بیان فرمایا کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، وجہ کیا تھی؟ بہرحال کچھ بھی کہیں، کلمہ تو پڑھتے تھے نا، اس کلمے کی اس دنیا میں پروٹیکشن حاصل تھی، ورنہ وہ منافقین جو دور نبوی کے منافقین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل تو ایمان نہیں لائے، اور ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک بار کفار سے قتال ہوا ہے، دور نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منافقین سے باقاعدہ کوئی جنگ کا معاملہ نہ ہوا، اور جب اس طرح کے احکامات آئے تو وہ باز بھی آ گئے اپنی حرکتوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے مزید وغلظ علیہم، اور اے نبی علیہ السلام ان کے مقابلے میں سختی کا رویہ اختیار کیجئے۔ بات کیا ہے؟ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، تو منافقین نبی علیہ السلام کی اس شفقت و رحمت والی روش اور کیفیت کا معاذ اللہ فائدہ اٹھاتے اور الزامات بھی لگاتے تھے معاذ اللہ، اور مختلف قسم کے جملے بھی کہہ جاتے تھے، گستاخانہ ہوا اذن، تو یہ تو خالی کان کے بڑے کچے، ہم جو بھی بہانہ بناتے ہمارا بہانہ قبول کر لیتے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی اس نرمی کا یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے، تو اللہ رب العالمین توجہ دلا رہا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجیے۔ ہمارے اساتذہ نے ایک بڑا پیارا نکتہ بیان کیا کہ صورت تو چل رہی تھی خاندانی زندگی کے بارے میں، ازواج مطہرات کا ذکر ہوا، وہ تو حضور کے گھرانے کا بڑا خوبصورت بیان آیا، ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہو گیا، خاندانی زندگی کے بارے میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری کا ذکر آ گیا، اینڈ سو آن۔ لیکن یہ ایک دم سے یہ موضوع کیسے آ گیا؟ تو اس میں بھی ایک نکتہ سمجھنے کا یہ ہے کہ بیجا نرمی کا
نتیجہ غلط ہی نکلتا ہے۔ اگر بیجا کہیں نرمی برتی جاتی ہے تو معاملات بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ان منافقین کی ریشہ دوانیاں اور ان کی حرکتیں اور کرتوت ایسے تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ ان کے بارے میں سختی کا رویہ اختیار کیجیے۔ خاندانی زندگی میں بھی یاد رکھیں، محبت بجا ہے لیکن بیجا نرمی کا رویہ اگر گھر میں اختیار کیا جا رہا ہے تو پھر کہیں کہیں نافرمانیاں کھلے عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں غفلت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے احکامات بڑے آرام سے پامال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ گو کہ سورہ تغابن کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، وہاں تفصیل آئی تھی، نرمی اور سختی کے حسین امتزاج کے ساتھ گھر والوں کی تربیت کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں جو نقطہ ایک سمجھنے کا اہل علم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ بیجا نرمی اور بیجا لاڈ پیار بھی لوگوں کو غفلت کی طرف لے جاتا ہے اور معاملات کے بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس تعلق سے بھی اعتدال کی روش کی ضرورت ہے، نرمی سختی کے امتزاج کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِیرُ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک تو کھلے کفار کا معاملہ اور وہ منافقین جو زبان کا اقرار کرتے تھے، دل کی تصدیق جن کے پاس نہیں تھی، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل ایمان نہیں لائے، ان کا ٹھکانہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ بات ہمارے علم میں ہے، بس یاد دہانی کے لیے جہاں جہاں قرآن حکیم میں بشارتوں کا ذکر آتا، جنت کا تذکرہ ہوتا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے جنت کا سوال کرتے۔ جہاں جہاں عذابوں کا ذکر آتا، جہنم کے عذاب کا بیان آتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور جہنم سے بچنے کی التجا کرتے۔ اندازہ کیجئے حضور تو معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، بخشے بخشائے ہیں، اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر حضور کی شان ہے۔ اور حضور صبح کے اوقات میں کیا دعا فرماتے ہیں؟ 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار۔ شام کے اوقات میں 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ وہ معصوم ہے اور اس قدر اللہ سے اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام فرما رہے، تو ہمیں اور آپ کو کس قدر اللہ کے حضور جہنم سے بچنے کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ایک نقطہ آیا جہاد کے تعلق سے، اور جہاد کا وسیع تر مفہوم بات بیان ہونے سے رہ گئی کہ جہاد کا رس کبھی کبھی قتال کے مفہوم میں بھی آتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں آتا۔ جہاد جہد سے ہے، کوشش سے ہے، اور کوشش مختلف اعتبارات سے۔ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، مجاہدہ جسے کہا جاتا ہے، نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کے لیے جہاد و محنت کرنا ہوگی، اللہ کے دین کی دعوت کا عمل آگے بڑھانے کے لیے، دعوت کا کام آگے بڑھانے کے لیے جہاد کرنا ہوگا، نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، اس کام کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ اس سارے عمل کو جہاد ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں مقصود کیا ہو؟ لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، حدیث میں آتا ہے کہ ساری کوشش میں اوپر پیش نظر کیا ہو؟ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے۔ یہ مستقل جہاد کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ یہاں حوالہ دینا بہت مناسب رہے گا، استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت جامع خطاب ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ٹائٹل ہے، یہ موضوع ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے حوالے سے مغالطے کیا ہیں، جہاد کی فرضیت کیا ہے، جہاد کی اقسام کیا ہیں، جہاد کے درجات کیا ہیں، اور جہاد کے ذرائع کیا ہیں، بہت ساری تفصیلات کے ساتھ بڑا جامع موضوع انہوں نے بیان فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس موضوع پر ان کا خطاب بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، آڈیو میں بھی، اور کتابچہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی سمپلی ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں وہ آخری 3 آیات جن میں عورتوں کے تعلق سے کچھ کلام آ رہا ہے، 2 نافرمان عورتوں کا بیان، 2 فرمانبردار عورتوں کا تذکرہ۔ ارشاد ہوا ضرب اللہ مثلا، اللہ سبحانہ وتعالی نے مثال بیان فرمائی ہے، للذین کفروا، کفر کرنے والوں کے لیے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فرمایا کہ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے ایسے 2 بندوں کے نکاح میں تھی جو بہت نیک تھے۔ پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ 2 بیویاں کون ہیں؟ ان دونوں کے شوہر اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، جلیل القدر رسول تھے۔ فخانتاہما، تو انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا، ایک اچھا ترجمہ ہے بے وفائی کا معاملہ کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ وقیلت ادخلا النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ دوسرے داخل ہو جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کس قدر عجیب بات ہے، 950 برس تک
نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم کے مقابلے میں دعوت دین کا کام کرتے رہے، استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اللہ کے مقرب بندے ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ان پر آتی ہے، اللہ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا۔ لیکن بہرحال اللہ اکبر، اللہ کی تو شان بے نیازی ہے نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، دونوں کی بیویاں انہوں نے خیانت کی۔ خیانت سے مراد یہاں پر وہ کوئی کردار والی وہ خیانت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ بے وفائی کا معاملہ۔ یہ اپنے شوہروں کی تابعدار نہیں تھیں، یہ اپنے شوہروں کا ساتھ نہیں دیتی تھیں، رسولوں کا ساتھ نہیں دیتی تھیں، بلکہ ان کے رازوں کو جو مشرک قوم تھی ان کو جا کے بتایا کرتی تھیں، اور مشرک قوم کا ساتھ دیتی تھی اپنے شوہروں کی دعوت کو قبول کرنے کے مقابلے میں، اپنے شوہروں کی بات ماننے کے مقابلے میں اپنی قوم کا ان دونوں خواتین نے ساتھ دیا۔ جب پیغمبر کا راستہ اختیار نہ کیا، پیغمبر کی فرما برداری کی روش اختیار نہیں کی، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں پیغمبر اپنی ان بیویوں کے کام نہ آ سکے، اور ان دونوں بیویوں سے کہہ دیا گیا تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہہ دیا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، خبر کیا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو اس طرف بھی اشارہ کہ جو عذاب برزخ ہے یا عذاب قبر ہے اس کی طرف بھی یہاں پر اشارہ آ رہا ہے۔ اگلی بات، آج ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو پیغمبروں کی بیویاں ہیں اور خیانت پر ہیں، بے وفائی پر ہیں، حق پر نہیں ہیں، صحیح راہ پر نہیں ہیں، پیغمبروں کی تابعداری فرما برداری پر نہیں ہیں، تو پیغمبروں کا پیغمبر ہونا بھی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک تو ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کسی بڑی شخصیت کی نسبت ہونا ایک شے ہے، مگر اس بڑی شخصیت جو کہ نیک ہو، فرما بردار ہو، اس کے کام کے ساتھ تو جڑو، اس کی تعلیم کے ساتھ تو جڑو، اس کے نقش قدم پر تو چلو، تب تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت ہوگی، ورنہ محض کسی کی اولاد میں کسی کی اولاد ہو جانا، کسی سے کوئی رشتہ ہو جانا، کسی سے محض کو خونی رشتہ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، 12واں پارہ دیکھیے، سورہ ہود کا مطالعہ کیجئے، اے میرے بیٹے آ جا، وہ کہتا ہے میں تو نہیں آتا، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا، اللہ فرماتا ہے لیس من اہلک، اے نوح تمہارے بیٹو تمہارے اہل میں سے نہیں ہے خونی رشتہ، ہے سگا بیٹا، لیکن اللہ کہتے ہیں اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو رشتہ مقبول ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ اہم نقطہ ایک۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہر عورت خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ دنیا میں ایک اصول ہے جو شریعت عطا کرتی ہے، اور وہ ہے الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، حکمراں بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور یاد رہے اگر اللہ نے حاکم بنایا، حکمراں بنایا، ذمہ دار بنایا، قوام بنایا، تو ذمہ داریوں کے ساتھ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اور عورت کی ساری کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ عورت گھر کے اندر ملکہ بن کر رہے، مرد باہر کے جو ہے وہ سارے امور کو انجام دے، معاش کے بھی سارے کام بھی کرے، اور اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری پوری کرے۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ کے اس پیارے دین نے عورت کو کس قدر پروٹیکشن عطا کی ہے۔ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر نہیں تو بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی تو ماں باپ ہے تو ان کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری، پھر بھائی کی ذمہ داری، نہیں تو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے، چچا ہوگا، تایا ہوگا، دادا، اس کی ذمہ داری، اگر نہیں تو ماں کی طرف سے کوئی ذمہ دار ہوگا، نانا ہوگا، ماموں ہوگا، اس کی ذمہ داری، وہ بھی نہیں تو اور کوئی قریب رشتہ دار ہوں گے، وہ بھی نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری، وہ بھی نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری، اس سے کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا دین عورتوں کو یہ کفالت کا سسٹم بھی عطا کرتا ہے، تکریم بھی عطا کرتا ہے، اور ان کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے، ان کی پروٹیکشن کی بھی بات کرتا ہے۔ ہم تو کسی پر تنقید بھی میں نہیں کرتا بھی، چلے چھوڑ دیں، ہم تو کہتے ہیں جس کو مانگنا ہے یہ مانگے، ہمیں اللہ کا حکم دے دو، ہمیں اللہ کی شریعت دے دو۔ کیوں؟ اللہ مرد کا پیدا کرنے والا، اللہ عورت کا پیدا کرنے والا، وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ وہ اللہ خوب جانتا ہے مرد کی حاجات کیا ہے، عورت کی حاجات کیا ہے، مرد کا دائرہ کار کیا ہوگا، عورت کا دائرہ کار کیا ہوگا، مرد کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، عورت کے جذبات کیا ہیں، اینڈ سو آن۔ تو ہم تو کہیں ارے اپنے حق کی تو بات ہی نہ کرو، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، اس زمین کا خالق مالک حاکم اللہ ہے، اس کے حق کا مطالبہ کرو کہ زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی مزید 2 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کبھی پاؤں پھسل جائے گا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی غلط ماحول میں رہے، اس کے اثرات جو ہیں پڑ گئے، اور کوئی غلط کام آپ سے بھی سرزد ہو گئی۔
کبھی اندر سے نفس امارہ کا کوئی ابال آیا، طوفان آیا، اور آپ کی خودی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکی اپنے آپ کو اور آپ بہہ گئے. لیکن اس کے فوراً بعد اس کیفیت سے نکلتے ہی اگر انسان کی طبیعت کے اندر پشیمانی پیدا ہو گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے. لاکھوں بار کرو اور معافی، اللہ تعالیٰ کی معافی کے دروازہ کھلا ہے. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ میری درگاہ جو ہے نا امیدی والی نہیں ہے. 100 بار اگر توبہ شکستی، بعض اگر 100 مرتبہ پہلے توبہ توڑ چکے ہو تو پھر آؤ، پھر توبہ کرو. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سورہ تحریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 10 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا، اور آخری بات یہ آ رہی تھی 2 جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن بیویاں بے وفا ہیں، نافرمانی پر ہیں، تو یہ پیغمبر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے. اور یہ تو ہیں نوح علیہ السلام، یہ تو ہیں حضرت لوط علیہ السلام، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء، سید الانبیاء سید الاولین والآخرین. محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اے خاندان بنو ہاشم بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام نہ ہوں گا. اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام نہ ہوں گا. اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. یہ شدت احساس ہے جو حضور نے عطا فرمایا ہے اپنے گھر والوں کو سامنے رکھ کر. اور فاطمہ تو لخت جگر ہیں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت کو تعلیم کیا عطا ہو رہی ہے، ہر شخص اپنی فکر کرے. وہ قرآن کہتا ہے نا سورہ مریم آیت نمبر 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ اکبر. ہر بندہ خود اپنا جواب دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. یہی نقطہ ان آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہاں، اس دنیا میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے خالق نے، ہمارے رب نے مرد کے تابع رکھا ہے عورت کو. گھر گھر ہستی کا نظام مرد کے ہاتھ میں قوامیت کی صورت میں عطا کیا گیا، عورت کو اس کے تابع رکھا گیا تاکہ گھر صحیح طرح اسموتھلی فنکشن کرے. گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، نظام مضبوط ہوگا. باراک حسین اوباما تقریر کر رہا تھا 14 فروری ویلنٹائنز ڈے کو. بہت پرانی بات ہے، کسی لائیو پروگرام میں ہم بیٹھے تھے اور اس پروگرام کو روک کے باراک حسین اوباما امریکن پریزیڈنٹ کی تقریر دکھائی گئی. اس نے کہا کہ خدا کے واسطے گھر بناؤ، شادیاں کرو، گھر بناؤ، گھر کو بساؤ، گھر کو مضبوط کرو. کیوں؟ سنیے گا امریکہ کے صدر کے الفاظ کو. کہتا ہے ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. اسپیس وار کے لیے تیار ہیں، زمین پر بیچاروں کے قدم مضبوط نہیں، کیونکہ فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے. تو آج بڑے نعرے آزادی کے لگائے جا رہے ہو، پتہ نہیں کس طرح، کس بات کی آزادی؟ اپنے گھروں سے آزاد ہو جانے کی بات، اپنے رشتوں سے آزاد ہو جانے کی بات، عفت و پاک دامنی سے آزاد ہو جانے کی بات، خاندان کے نظام سے آزاد ہو جانے کی بات. تو جا کے دیکھ لیا جائے کہ وہاں پر، معاف کیجیے گا، ریپ کے کیسز کی تعداد کیا ہے، اور ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے عورت کو پھینک دینے کی روش اس انداز سے ہوتی ہے. اور یہی عورت ذرا ڈھلتی، جس کی عمر اور بڑھاپے کو پہنچتی ہے، تو کہاں ہے؟ سنگل پیرنٹ کی کیفیت میں، یا اولڈ ہاؤسز کے اندر بیچاری وہ پس رہی اور مر رہی اور تڑپ رہی ہوتی ہے. نہ، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ایک صحیح سسٹم، ایک صحیح نظام شریعت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، جس میں ہر ایک کے لیے بہتری ہے. البتہ بات دور نہ چلی جائے کہ کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ انتظامی معاملات کے اعتبار سے عورت کو شوہر کے تابع رکھا گیا، لیکن ہر مرد خود اپنا جواب دے قیامت کے دن، ہر عورت خود جواب دے اپنی قیامت کے دن. ہر بندہ اپنی انڈیویجول پرسنل کیپیسٹی میں اللہ کے سامنے جواب دے. اور عین ممکن ہے اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ ہو، اخلاقی میدان میں آگے بڑھنے کی بات ہو، روحانی ترقی حاصل کرنے کی بات ہو، آخرت کی فکر کرنے کی بات ہو، جنت کے حصول کی محنت کی بات ہو، اجر و ثواب میں آگے نکلنے کی بات ہو. عین ممکن ہے کتنی عورتیں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیں. اللہ اکبر. اگر انتہائی اوپر کی مثال دی جائے، کیا درجہ ہوگا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کیا درجہ ہوگا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کیا درجہ ہوگا فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا کا. کروڑ مرد کہیں پیچھے ہوں گے، اور امت کی مائیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی پیاری بیٹی، کیا ان کا مقام و درجہ بلند ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ ہے سیپریٹ آئیڈینٹیٹی، علیحدہ تشخص ایک عورت کا، کہ وہ خود
اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ اخلاقی میدان ہو، اللہ کو راضی کرنے کا میدان ہو، خیر میں آگے بڑھنے کی بات ہو، نیکی میں آگے بڑھنے کی بات ہو، ہر مرد اپنی جگہ جواب دہ ہے اور اس کے لیے ایکولی اپارچونیٹیز موجود ہیں، اور ہر عورت اپنی جگہ اکیلے جواب دہ ہے، سملرلی اس کے لیے بھی اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں۔ یہ تو دو نافرمان خواتین کا ذکر تھا۔ اب آئیے ایک اور بالکل کانٹراسٹ میں مثال آ رہی ہے، کس کی؟ بی بی آسیہ کی علیہ السلام۔ ارشاد ہوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ان کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما دے۔ یہ بی بی آسیہ السلام علیہا، وہ جو مشہور واقعہ ہے نا، صندوق کے حوالے کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو، اللہ نے معجزانہ طور پر کہاں پہنچایا؟ فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ کس نے اٹھایا تھا؟ بی بی آسیہ علیہ السلام نے اٹھایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی بھی جاتی تھی، اور ان کے انوار و برکات کو بھی انہوں نے محسوس کیا ہوگا، اور حق ان کے سامنے جب آئے تو انہوں نے قبول بھی کیا ہے، اور فرعون بدبخت اور ظالم نے ان پر ظلم اور جبر بھی کیا ہے۔ تفاسیر میں دو تین اعتبارات سے ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے حق قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کو قبول کیا، تو فرعون جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا، حتیٰ کہ میخیں گاڑ کر ان کو باندھ کر شہید تک کرنے لگا، اور مفسرین میں سے ایک جماعت نے لکھا شہید تک کر ڈالا۔ اس شہادت کے دوران میں جب یہ جبر اور ظلم فرعون کر رہا تھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اللہ کی بندی، ایک عورت فطری طور پر تو کمزور پیدا کی گئی ہے، مگر جس کے پاس ایمان کی دولت تھی اور ہو تو وہ کیا استقامت دکھاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کو ان کا جنت کا محل دکھایا گیا، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور اس مسکراہٹ کے دوران میں ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ یہ مفسرین کی ایک جماعت نے بی بی آسیہ علیہ السلام کے بارے میں لکھا۔ اندازہ کریں آج عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے نا، آج جس دجل کے دور میں، دجالی فتنے کے دور میں اور مادہ پرستی کے دور میں ہم جی رہے ہیں، یہی چیزیں تو اٹریکٹ کرتی نا، فلاں کا گھر بڑا ہمارا گھر چھوٹا، فلاں کا گھر تو محل کی طرح ہمارا تو چھوٹا سا کمرہ ہے، ڈربا ہے، ہم تو جھوپڑی کے اندر رہتے ہیں، فلاں کے بچوں کو دیکھو کتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور فلاں کے بچوں کو دیکھو کتنی عیاشیوں کے اندر ہے، اور فلاں کی گاڑی دیکھو، یہی ہے نا جی، فلاں کے گھر پہ دیکھو شادی کا موقع ہے تو لاکھوں کروڑوں بہا دیے لگا دیے انہوں نے، ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہے تو لگتا ہے سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہی چیز ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کی بندی اللہ سے کیا؟ فرعون کے پاس محلات کی کمی تھی، فرعون کے پاس باغات کی کمی تھی، فرعون کے پاس نہروں کی کمی تھی، فرعون کے پاس لاؤ لشکر کی کمی تھی، فرعون کے پاس مال و دولت کی کمی تھی؟ قطعاً نہیں۔ مگر یہ اللہ کی بندی کہتی مالک یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کا محل ہے، اس کے محلات ہوں، اس کی نہریں ہوں، اس کا لاؤ لشکر ہو، اس کی جائیدادیں ہوں، اس کا اختیار ہو، اس کی سلطنت ہو، مالک مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے تو اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن قصے تھوڑی خود فقط بیان کر رہا ہے، اٹس ناٹ اے اسٹوری بک، اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ اللہ ہدایت کی کتاب کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر کا ظلم سہنا آسان بات ہے؟ یہ ایمان کی قوت و دولت تھی۔ بہت بڑی بھاری بات کر رہا ہوں، میں بھی کمزور، اللہ مجھے بھی ایمان کی قوت و طاقت عطا فرمائے، اور وہ اللہ کی بندی مسکرا رہی ہے، اس مسکراہٹ کے دوران میں شہید ہو رہی ہیں، شہید کی جا رہی ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہے کیا؟ فرعون جیسا ظالم ہے، جابر ہے، بدبخت ہے، مگر وہ اللہ کی بندی نیکوکار ہے، اس کے دل میں طلب اور تڑپ ہے، اس نے حق دیکھا تو حق قبول کیا ہے، اس نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے آخرت کو مطلوب بنایا ہے۔ اس بدترین ماحول میں یہ عمدہ ترین کردار سامنے آ رہا ہے۔ کنٹراسٹ کیا ہے؟ پچھلا کیا تھا؟ بہترین ماحول ملا، نوح علیہ السلام اللہ کے رسول، لوط علیہ السلام اللہ کے رسول، اس سے زیادہ فیوریبل حالات کیا ہوں گے؟ اس سے زیادہ موزوں حالات کیا ہوں گے؟ مگر بیوی نے فائدہ نہ اٹھایا، گئی جہنم کی طرف، اور بدترین ماحول ہے فرعون کا، بدترین اس کا ظلم و جبر ہے، بدترین اس کی سرکشی بغاوت ہے، اور کیا کچھ اس کے پاس مادہ پرستی کے حوالے سے وسائل دستیاب نہیں ہیں، مگر ان کو تو گھٹن محسوس ہوئی۔ بی بی آسیہ کو علیہ السلام اور رب سے وہ جنت کا سوال کر رہی ہیں۔ آخری آیت ہے اور ایک اور پہلو آ رہا ہے، فرمایا کہ وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور نیز عمران کی بیٹی مریم کو سلام علیہا، ان کی بھی مثال پیش کی گئی، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی،
فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں شامل تھیں، یعنی فرما برداروں میں شامل تھیں۔ یہ بی بی مریم سلام علیہا کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا ذکر آ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی مریم کہ خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام کہا نہیں جاتا بلکہ قرآن میں ذکر آتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت اور تربیت میسر آئی کس کو؟ بی بی مریم کو سلام علیہا۔ ہاں، عفت کی حفاظت کا معاملہ رہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے خاص کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام فرمایا بی بی مریم کے ہاں سلام علیہا۔ تو وہ ہے بی بی مریم جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، اور ایک خاص کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں، ورنہ مسیحیت کے ماننے والے اس کو بہت ہی غلط عقیدے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، جس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ گھر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ معاذ اللہ، یہ مطلب نہیں اللہ اس گھر میں رہتا ہے، جی، بیت اللہ وہ گھر جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے روح اللہ، تو وہ روح جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ ویسے تو ہر انسان میں اللہ نے اپنے حکم سے روح میں سے کچھ پھونکا ہے، مگر کیونکہ بغیر والد معجزانہ ولادت ہے، اللہ کے خاص کلمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہوا، تو وہ روح من قرآن کہتا ہے، اور ان کو ہم روح اللہ کہتے ہیں، وہ روح جس کی نسبت خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہو رہا ہے تو فرشتہ آ کے کلام کر رہا ہے، ان کو تسلی عطا کر رہا ہے، تو وہ تسلی کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں، تصدیق کر رہی ہیں، اور باقی ان کے سامنے جو کتاب کی تعلیم پہنچی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ان کی جو ہے وہ تربیت فرمائی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ۔ وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں شامل تھی، یعنی فرما برداروں میں شامل تھیں۔ یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ بہترین ماحول ملا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت ملی ہے، اور بہترین کردار ہے بی بی مریم کا سلام علیہا۔ ہمارے استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 4 پہلو بیان فرمائے ہیں عورتوں کے ان واقعات کے بیان کے تسلسل میں۔ پہلا پہلو کیا ہے؟ بہترین ماحول ملا ہے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، لیکن بدترین کردار ہے بیویوں کا۔ دوسرا، بدترین ماحول ہے فرعون کا، لیکن بہترین کردار ہے بی بی مریم، بی بی آسیہ کا علیہ السلام کا۔ نمبر 3، ماحول بھی بہترین زکریا علیہ السلام، اور کردار بھی بہترین بی بی مریم سلام علیہا۔ فرق یہ ہے کہ پچھلا ذکر وہ بیویوں کے تناظر میں تھا، یہاں حضرت زکریا علیہ السلام معروف بات ہے کہ وہ خالو تھے بی بی مریم کے سلام علیہا۔ ایک اور چوکٹا ہے جو بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب بیان فرماتے تھے، بدترین ماحول اور بدترین کردار، وہ ہے سورہ لہب میں جو بیان ہوا۔ ابو لہب بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں گستاخ، دونوں نافرمان، دونوں کا بدترین انجام ہے جو سورۃ اللہب میں بیان ہوا۔ ان سب کا حاصل کیا ہے؟ عورتوں کے لیے بھی ایک نکتہ تو آ گیا، خود جواب دینا ہے، اور ہر عورت کی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اور ہر بندی پرسنلی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ ایک تو یہ نکتہ بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے۔ نمبر 2، ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر۔ بہترین ماحول ہے، بیویوں میں ارج نہیں ہے، ہدایت نہیں ملی۔ بدترین ماحول ہے فرعون، لیکن بی بی آسیہ میں ارج ہے۔ جو کچھ بھی ہو، اگر ہمیں ماحول اچھا ملے اور ہمارے اندر طلب و تڑپ ہو تو ہم بھی خیر میں آگے بڑھیں گے۔ یہ بندے کی طلب و تڑپ پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ الحمدللہ سورہ تحریم کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مزید محبت اور اس سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔